السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو جو ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کا LMS ہے اس حوالے سے ہے کہ آپ نے LMS کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ LMS کی مکمل ٹریننگ جو ہے وہ اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو دی جا رہی ہے۔ ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے تاکہ LMS میں لاگ ان کیسے ہونا ہے اور اس کے بعد اپنے کورس تک کیسے پہنچنا ہے، پھر آگے لیکچرز کیسے لینے ہیں، اسائنمنٹس ہیں، پیپر ہیں وغیرہ وغیرہ۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ جو ایک اسٹوڈنٹ کو جن آپشن سے واسطہ پڑتا ہے یا جو ان کے لیے ضروری ہے کہ ان کو ان کا علم ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ان آپشنز کو مکمل کور کیا جائے گا۔ سب سے پہلے LMS کے حوالے سے جب آپ نے LMS میں لاگ ان ہونا ہے تو اس میں آپ کا اکاؤنٹ ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں ہے تو یہ ویڈیو کا لنک ہم دے دیں گے ڈسکرپشن میں، تو اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے آپ LMS پر اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں۔ اچھا، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اگر آپ کا LMS کا اکاؤنٹ موجود ہے تو آپ نے ای میل کے ذریعے یا یوزر نیم اور پاسورڈ کے ذریعے لاگ ان ہو جانا ہے، اور LMS کا لنک یہ رہا۔ اس کو آپ نے ایڈریس بار میں کاپی کرنا ہے۔ کاپی کرنے کے بعد اپنا یوزر نیم یا میل ID کاپی کرنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں یوزر نیم کو کاپی کرتا ہوں، یہاں پہ میں نے رکھا، اور اس کے بعد میں نے پاسورڈ کو کاپی کیا، یہاں پہ پیسٹ کیا اور لاگ ان پہ کلک کر دیا۔ تو یہ سسٹم جو ہے ہمیں ہمارے اکاؤنٹ میں لاگ ان کر دے گا۔ لاگ ان کرنے کے بعد یہ سکرین ہمارے سامنے شو ہوگی۔ یہ فرسٹ پیج جو ہے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا بھی شو ہو سکتا ہے، اور اگر ہم ڈیفالٹ سکرین پیج کو چینج کرتے ہیں تو کوئی اور پیج بھی آپ کے سامنے آ سکتا ہے۔ اس کے بعد لاگ ان ہونے کے بعد سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں نیویگیشن کا بٹن ملتا ہے، تو اس کے نیچے آپ کو ڈیش بورڈ لکھا نظر آئے گا، سائٹ ہوم لکھا نظر آئے گا، اور اس کے ساتھ سائٹ پیجز بھی ہیں، پھر مائی کورسز، پھر اس کے نیچے ایک ٹیب کورسز کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ میں ڈیش بورڈ میں تو موجود ہوں، سائٹ ہوم پہ کلک کرتا ہوں۔ جب ہم اس پر کلک کریں گے تو سائٹ سے متعلق یونیورسٹی سے متعلق کچھ پیغامات یہ جو ابھی دیے گئے ہیں اس سے مختلف اور بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ یعنی یونیورسٹی سے متعلق کچھ اہم اعلانات وہ ہم یہاں پہ شو کرواتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں آپ کو یہاں سے ملیں گی۔ اور اوپر اس کا ٹائٹل بھی یہی ہے، سائٹ اناؤنسمنٹ کے نام سے ہے، تو یہاں سے اعلانات وغیرہ کچھ ضروری چیزیں، اور یہ دیکھیں جیسا کہ ہم نے ایک اہم پیغام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح اگر جو ہمارے لائیو یا ریکارڈڈ لیکچر ہوتے ہیں ان کا لنک جو یوٹیوب پر ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کا لنک دیا ہوا ہے۔ اسی طرح LMS کے حوالے سے طلباء اور طالبات جو ہے وہ ان کے لیے ہم نے ایک پلے لسٹ موجود ہے، تاکہ LMS کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہو تو وہ یہاں سے اس کو حل کر سکیں، وہ بھی ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے وہ کورس کیٹیگری یہ شو ہو رہی ہے، اور مزید چیزیں بھی یہاں پہ آپ کو نظر آ سکتی ہیں۔ تو اس کے بعد مائی کورسز میں جب ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ چونکہ میں نے ابھی کسی بھی کورس کو انرول نہیں کیا، اس لیے مجھے کوئی بھی کورس نظر نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے بعد کورسز پہ جب کلک کریں گے تو یہاں پہ شو ہوگا کہ یونیورسٹی کی طرف سے کون سے کورس اس وقت آن ہیں، کروائے جا رہے ہیں، تو وہ آپ کو نظر آ جائیں گے۔ اور اس میں دو ٹائپ کے کورس ہوں گے۔ ایک وہ کورس ہوں گے جن کو ڈسپلے تو کروایا گیا ہوگا لیکن ان کی جو انرولمنٹ ہے وہ آف ہوگی، اور کچھ ایسے کورسز ہوں گے جن کو ڈسپلے بھی کروایا گیا ہوگا اور ان کی انرولمنٹ بھی آن ہوگی۔ تو یہ چیزیں یہاں سے نظر آئیں گی۔ اچھا، اس کے بعد اگر ہمیں پاسورڈ وغیرہ اپنی پروفائل دیکھنی پڑ جاتی ہے اور اس کا پاسورڈ وغیرہ چینج کرنا پڑ جاتا ہے، یا کچھ ہمارا نام غلط ہو گیا ہے یا میل ID ہم چینج کرتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں
یہاں پہ جب ہم کلک کریں گے تو پروفائل میں جائیں گے، یہاں پہ سب کچھ جو ہے نا وہ آپ کو ملے گا، یعنی جب آپ نے اکاؤنٹ بنایا تو جو جو انفو آپ نے دی یہاں پہ موجود ہوگی۔ مثال کے طور پہ میں ایڈٹ پروفائل پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں جو میں نے نام دیا ہوا ہے، جو میں نے میل آئی ڈی دی ہوئی ہے، اور اسی طرح جو میرا سٹی کیا ہے، کنٹری کیا ہے، اور اسی طرح اگر میں نے کوئی پکچر یہاں پہ لگائی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح میں نے کون سے کورس کو جوائن کیا ہوا ہے ہم یہ بھی یہاں پہ دے سکتے ہیں۔ اگر میں کورس چینج کرتا ہوں تو یہاں پہ کلک کروں گا، کسی اور کورس کو بھی میں یہاں پہ رکھ سکتا ہوں۔ تو یہ پروفائل سے متعلق یہاں پر آپ سیٹنگ وغیرہ کر سکتے ہیں، پاسورڈ چینج کر سکتے ہیں، میل آئی ڈی وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے بعد اب جو یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پہ یہاں پہ لاگ ان ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یونیورسٹی کی طرف سے کون سے کورس کروائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس کی لسٹ دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہم کلک کریں گے کورسز پہ تو وہ ان کے نام آ جائیں گے، جیسا کہ ابھی اس وقت 3 کورس کروائے جا رہے ہیں، اللغۃ العربیہ، علوم الدین، فہم القرآن۔ ان 3 کو ڈسپلے کروایا گیا ہے تو آپ یہاں سے دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اس پر کلک کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ سیمسٹر وائز سیمسٹر 1 2 3، اور اسی طرح اگر میں بیک آتا ہوں علوم الدین پہ کلک کرتا ہوں تو اس کے بھی جتنے سیمسٹر ہیں یہ سارے یہاں پہ ان کی ڈیٹیل وغیرہ نظر آ جائے گی، اور اسی طرح اگر میں فہم القرآن پہ کلک کرتا ہوں تو اس کی ڈیٹیل بھی یہاں پہ آ جائے گی۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فہم القرآن میں سیمسٹر 1 ہے، اور سیمسٹر 2 ہے، اور اسی طرح سیمسٹر 3 ہے۔ یہاں سے تو آپ کو پتہ چلے گا اس طریقے سے کہ ہماری طرف سے یعنی ورچوئل اسلامک یونیورسٹی کی طرف سے کون سے کورس کروائے جا رہے ہیں۔ تو اب جو کورس کروائے جا رہے ہیں ان میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کون سا کورس کرنا ہے۔ اب مثال کے طور پہ 3 کیٹیگریز آپ کے سامنے ہیں، ایک اللغۃ العربیہ کی ہے، ایک علوم الدین کی ہے، ایک فہم القرآن کی ہے۔ اب آپ نے کون سا کورس کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللغۃ العربیہ جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں، اس کورس کو میں کرنا چاہتا ہوں، تو اس پر میں کلک کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب فرسٹ سے مطلب میں ایک نیو اسٹوڈنٹ ہوں تو یہاں پہ 3 سیمسٹر دیے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے میں چونکہ نیو ہوں، میں نے سیمسٹر 1 کو نہیں پڑھا تو سیمسٹر 2 میں بھی ایڈمیشن نہیں لے سکتا یا سیمسٹر 3 میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا، پہلے مجھے سیمسٹر 1 کو مطلب پڑھنا پڑے گا، اس کے بعد پھر میں سیمسٹر 2 اور سیمسٹر 3 میں جاؤں گا۔ تو میں کیا کروں گا، سیمسٹر 1 پہ کلک کروں گا، کلک کرنے کے بعد یہ پیج ہمارے سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ چونکہ آپ ایڈمیشن لے رہے ہیں اپنے کورس میں تو آپ نے اس کو انرول کرنا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کے سامنے یہ پیج آئے تو اس میں یہاں پہ آپ کو لکھا نظر آئے گا انرول می، تو آپ نے اس کو یہاں پہ کلک کر دینا ہے۔ جب اس پر کلک کریں گے تو آپ کا کورس یعنی آپ کورس کے اندر مطلب انٹر ہو جائیں گے، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ آپ کا کورس میں ایڈمیشن ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ کورس یعنی یہ کہ ہم نے انرول کرنے کے بعد اب ہم نے ایک کورس یہ انرول کیا، اسی طرح ہم جو ہے وہ مثال کے طور پہ میں اس کے ساتھ فہم القرآن کو بھی دیکھ لیتا ہوں مائی کورسز میں۔ اب یہ یہاں پہ آ گیا، مثال کے طور پہ میں دوبارہ واپس چلا جاتا ہوں اور یہاں پہ چلے میں نے اس کو ایک سائٹ ہوم پہ چلے جاتے ہیں، یہاں سے میں پھر جو ہے نا ایک فہم القرآن کو بھی میں کر لیتا ہوں، اس کو بھی اس کا سیمسٹر 1 انرول کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی میں نے انرول کر دیا۔ اچھا، اب میرے یہ جو میں نے 2 کورس، ایک میں نے اللغۃ العربیہ سیمسٹر 1 کو اور اسی طرح فہم القرآن سیمسٹر 1 کو، ان دونوں کو میں نے انرول کیا ہے۔ اب یہ مجھے کہاں پہ نظر آئیں گے تو اس کے لیے مثال کے طور پہ آپ اگر یہاں پہ مطلب ہیں تو آپ کو آپ کے مائی کورسز میں جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ تو یہ دیکھیں اللغۃ العربیہ سیمسٹر 1 اور اسی طرح فہم القرآن سیمسٹر 1، یہ دونوں کورس کو میں نے انرول کیا ہے تو دونوں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو اب یہ 2 کورس ہیں۔ ٹھیک ہے، اب میں مثال کے طور پہ اللغۃ العربیہ پہ جب کلک کروں گا
تو اس میں میرے پاس یہ جو پیج نظر آئے گا کچھ اس طرح کا ہوگا. اس میں سب سے پہلے جو ٹاپ پہ جنرل کی ٹیب آپ کو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، جب ہم اس پر جاتے ہیں تو یہ ہوتی ہے مطلب اس میں ہم کورس سے متعلق کچھ چیزیں مطلب دیتے رہتے ہیں. جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ لگا دیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ یونیورسٹی سے متعلق معلومات یہاں پہ دی گئی ہیں. اسی طرح کورس سے متعلق کوئی اعلان ہوگا وہ بھی یہاں پہ دے دیا جائے گا. اسی طرح کورس کے اہداف کیا ہیں، اس کا نصاب کیا ہے، کتابیں کیا ہیں، وہ آپ یہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. کورس جو ہے وہ کس دن ہوتا ہے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوتی ہے. اسی طرح کلاس کا گروپ کیا ہے، واٹس ایپ گروپ وغیرہ، وہ آپ کو یہاں سے ملے گا. اسی طرح یوٹیوب چینل پر اس کورس کی پلے لسٹ کا لنک، اور اسی طرح جو ہمارا یونیورسٹی کا لیکچر بلاگ ہے، لیکچرز بلاگ، وہاں پر اس کورس کی کیٹیگری کون سی ہے، آپ نے وہاں سے لیکچر اگر دیکھنے ہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس کا لنک آپ کو یہاں سے مل جائے گا. تو اسی طرح کچھ چیزیں یہاں پہ نظر آ رہی ہیں. اس سے مزید اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں آپ کو یہاں سے ملتی رہیں گی. اچھا، اس کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ کورس کے لیکچر یہ کہاں سے ملیں گے. اب یہاں جنرل میں تو ہم نے مطلب اس میں کورس کے متعلق ضروری معلومات وغیرہ ہم نے دیکھ لی. تو ہم نے لیکچر ہم نے کہاں سے لینے ہیں. تو لیکچر کے لیے ایک تو روزانہ مطلب جو زوم پہ کلاس ہوتی ہے لائیو، وہ آپ نے دیکھنی ہے. اگر آپ جو ہیں وہ زوم کلاس نہیں لے سکے تو اس کے بعد چونکہ ہم جو ہے وہ کلاس جب ہو رہی ہوتی ہے تو کلاس کو ریکارڈ کرتے ہیں. ریکارڈ کرنے کے بعد اس کو یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارا لیکچر بلاگ ہے اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اور پھر اس کلاس کے لنک کو ہم LMS پر بھی پوسٹ کر دیتے ہیں، تاکہ طلبہ و طالبات کے لیے اگر وہ یوٹیوب پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ سکیں، لیکچر بلاگ پر دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ دیکھ سکیں، اور اسی طرح اگر وہ LMS پر موجود ہیں اور لیکچر کا لنک لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں سے بھی لے سکیں. تو یوٹیوب جو ہے اس کا ہمارا چینل یہ ہے، یہ آپ اس لنک کو بک مارک کر لیجئے گا. میں نے یہاں پہ اوپن کر رکھا ہے. یہ ہمارا یونیورسٹی کا یوٹیوب چینل ہے. اس میں یہاں سے ویڈیوز وغیرہ آپ کو نظر آئیں گے. اسی طرح یہاں پہ ہم نے پلے لسٹیں دی ہوتی ہیں. تو یہاں پر یہ علوم الدین سیمسٹر 7 کی جولائی 2024 کی ہے، جو ابھی ہمارا بیچ ختم ہوا ہے. تو ابھی چونکہ ہمارا نیو بیچ جنوری 2025 شروع ہوگا، تو جب اس بیچ کے لیکچرز وغیرہ ہم اپلوڈ کریں گے تو یہ سارے یہاں پہ ان کی پلے لسٹیں جو ہے وہ شو ہو جائیں گی. تو یہ ہمارا مطلب یوٹیوب چینل ہے. یہ آپ اس کو جو ہے نا اس URL کو آپ نے بک مارک کر لینا ہے. اسی طرح اگر آپ نے ہماری ویب سائٹ جو یونیورسٹی کا لیکچر بلاگ ہے وہاں سے لیکچر لینے ہیں تو یہ اس کا لنک ہے. میں نے یہاں پہ اس کو اوپن کر رکھا ہے. تو یہاں پر بھی آپ لیکچر کو دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اللغۃ العربیہ یہ سارے پڑے ہوئے ہیں. ابھی تو لیکچر اس کے اندر نہیں ہے کیونکہ ابھی کلاسیں جو ہے نا انشاءاللہ 6 کو شروع ہونی ہے، 6 جنوری کو. تو یہاں پر موجود ہوگا سیمسٹر 1 کے لیکچر یہاں پڑے ہوں گے. سیمسٹر 2 اللغۃ العربیہ سیمسٹر 1، اللغۃ العربیہ سیمسٹر 2، اللغۃ العربیہ سیمسٹر 3. اسی طرح علوم الدین سیمسٹر 4، 5، 6، 7، 8. اسی طرح فہم القرآن 1، 2، 3 یہاں پہ جو ہے نا موجود ہوں گے. مثال کے طور پہ یہ جو پرانا ایک لیکچر ہے میں اس کو کھولوں گا، اوپن کروں گا، کلک کروں گا تو اس طرح لیکچر جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. میں یہاں سے اس کو پلے کر کے سن سکتا ہوں، اور اس کے کوئی لکھنا چاہوں اور اس کو ریوائز کرنا چاہوں تو میں سب کچھ یہاں سے کر سکتا ہوں. یعنی ہمارے جو لیکچر ہیں آپ ہمارے بلاگ پر کیسے حاصل کر سکتے ہیں، وہ یہ ہم نے پورٹل بنایا ہوا ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ہے. آپ اس کو بک مارک کر لیجئے. اور اسی طرح یوٹیوب چینل بھی ہمارا یہاں پہ موجود ہے، تو اس کو بھی آپ نے مطلب بک مارک کر لینا اور یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح جو لیکچر ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کرتے ہیں اس کو اپنے بلاگ پر بھی امبیڈ کرتے ہیں، اور اس کو ہم LMS پر بھی جو آپ کا سیمسٹر ہے، جو آپ کا کورس چل رہا ہے، وہاں پر بھی ہم اس کے لنک لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ یہاں پہ دیکھیں لیکچر 1، 2، 3، 4. ٹھیک ہے، اس کے یہاں پہ لنک لگائے گئے ہیں. اب مثال کے طور پہ یہ لیکچر 1 کا لنک ہے، لیکچر 2، لیکچر 3، لیکچر 4. تو میں مثال کے طور پہ یہاں پہ اگر کلک کروں گا
تو مجھے یہاں پہ لنک ملے گا، میں نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اور ڈائریکٹ میں اس لیکچر پہ پہنچ جاؤں گا، اس کلاس کے لیکچر پہ. ٹھیک ہے، یہ اس طرح لیکچر جو ہے نا یوٹیوب پر میں پہنچ جاؤں گا، وہاں سے جو ہے نا میں لیکچر حاصل کر لوں گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح جو ہے نا یہاں پہ سارے لیکچر ہوں گے. اب لیکچر کے بعد جو اب میں نے مثال کے طور پہ یہ لیکچر میں نے سن لیا ہے تو میں اس کو مارک ایز ڈن کر دوں گا. ٹھیک ہے، تاکہ مجھے بھی پتہ چلتا رہے اور کہ میں نے جو ہے اس لیکچر کو مطلب سن لیا ہے اور اسے یاد کر لیا ہے وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اگر میں نے اس کو سن لیا ہے تو اس کو بھی مارکس ڈن کر دوں گا، اس کو میں نے سن لیا ہے اس کو بھی کر دوں گا، اس کو بھی کر دوں گا. ٹھیک ہے، اس طرح آپ نے بھی جو لیکچر سننے جانا ہے، سنتے جانا ہے، اس کو بھی اسی طرح مارکس ڈن کرتے جانا ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ آپ نے ان لیکچرز کو اچھی طرح سن لیا ہے، کور کر لیا ہے. اور جن کو آپ نے کور نہیں کیا تو ان کو جو ہے نا وہ اس طرح مارکس ڈن نہیں کرنا، تاکہ آپ کو یاد رہے کہ میں بعد میں جو ہے ہم اس کو ریوائز کریں گے یا سنیں گے وغیرہ. اچھا، اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے، اب اسی طرح جتنے لیکچرز ہوں گے وہ اسی طرح سارے لگتے جائیں گے ویک وائز. ٹھیک ہے، آپ نے دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوگا دس ویک، تو 4 لیکچر ہوئے ہیں. اب اگلا ویک آئے گا تو پھر اگلے ویک کا جو ہے نا یہاں پہ ہم ٹیب بن جائے گا، سیکشن بن جائے گا، وہاں پہ اس کے لیکچر، اسی طرح جو ہے نا پوری ترتیب یہاں پہ چلتی رہے گی. اب جس ویک میں اسائنمنٹ ہوگی یا پیپر ہوگا تو وہ اساتذہ جو ہیں وہ یہاں پہ لگاتے رہتے ہیں. مثال کے طور پہ اب یہ فرسٹ ویک ہے، اس میں ایک اسائنمنٹ کو لگایا گیا ہے. یہ تو ویسے بتانے کے لیے ایک ٹرائی کے طور پہ. تو یہ فرسٹ ویک جو ہے یہ 4 لیکچر کے بعد ایک اسائنمنٹ کو یوں سمجھیں لگایا گیا ہے. تو اس پر جب ہم اسائنمنٹ کو حل کیسے کرنا ہے اس پر میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اسائنمنٹ کا یہ پیج جو ہے وہ شو ہو جائے گا. اب یہ دیکھیں نا یہاں پہ کس ڈیٹ کو یہ اوپن ہوگا یا اسائنمنٹ کس ڈیٹ کو اوپن ہوگی اور پھر کب یہ کلوز ہوگی. یہ دونوں تاریخیں جو ہیں یہاں پہ منشن ہوتے ہیں، ٹائم بھی اور تاریخ بھی. اچھا، اس کے بعد اٹیمپٹ کرنے کا کتنی ایک اسٹوڈنٹ کو کتنی اجازت ہے، وہ ایک دفعہ آپ اس کو جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اس جو اسائنمنٹ ہے، چونکہ یہ کوئز ہے جس کو ہم معروضی بھی کہہ سکتے ہیں، تو اس کا ٹائم کتنا رکھا گیا ہے، 10 منٹ رکھا گیا ہے. اچھا، اس کے ٹوٹل نمبر کتنے ہیں اور پاس نمبر کتنے ہیں، تو ٹوٹل نمبر 10 رکھے گئے ہیں اور 5 نمبر والا پاس ہوگا. تو یہ ساری انفو جو ہے یہاں پہ دی گئی ہوتی ہے. مثال کے طور پہ اب میں اس کو حل کرنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ کلک کروں گا، سٹارٹ پہ کلک کروں گا تو یہ دیکھیں اس طرح میرے سامنے پیج شو ہوگا. کوسچن 1 میں مجھ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ کس کے ذریعے معلوم ہوتا ہے. تو میں مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ علم النحو سے جو ہے نا وہ طریقہ معلوم ہوتا ہے. اسی طرح صیغے بنانے اور ان میں تغیر کرنے پر بحث کرتا ہے. مثال کے طور پہ علم الصرف بحث کرتا ہے. اچھا، یہ خالی سپیس، خالی جگہ کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں علم النحو. ٹھیک ہے، اب میں نے اس اسائنمنٹ کو حل کر لیا ہے تو میں اس کو فنش پر کلک کر دوں گا. تو یہ دیکھیں سسٹم جو ہے نا مجھے، پھر میں سبمٹ کر دوں گا اسے. تو یہ مجھے اس نے جو ہے نا پورا میرا رزلٹ آ گیا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں یہ پورا رزلٹ جو ہے نا مجھے 100% مجھے اس نے نمبر دیے ہیں. 3 سوال تھے تو ہر ایک سوال کا 1 نمبر دیا گیا تھا. تو گریڈ کتنا ہے، 10 نمبر ہیں اور 10 میں سے 10 میں نے حاصل کیے ہیں 100%. تو یہ سارا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے ایک اسائنمنٹ کو حل کیا ہے تو اس میں سے میرے کتنا مطلب یہ ہے کہ میرا ٹائم لگا ہے، کتنے نمبر تھے، کتنے میں نے حاصل کیے ہیں اور کتنے فیصد حاصل کیے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں یہاں سے نظر آئے گی. تو یہ چیز اسائنمنٹس کے حوالے سے جو معروضی ہوگا، معروضی طرز کی اسائنمنٹ جو ہے وہ آپ نے اس طرح حل کرنے. اسی طرح اسائنمنٹ جو ہے وہ انشائیہ بھی ہو سکتی ہے. تو مثال کے طور پہ اس کو آپ یہ میں نے پیپر لگایا ہے دکھانے کے لیے. اب یہ میں نے کر لیا ہے اس کو. ٹھیک ہے، اس کو میں مارکر ڈن کر دوں گا. ٹھیک ہے، اب یہ پیپر بھی سمجھ لیں یا پھر یہ ہے کہ اس کو آپ معروضی طرز انشائیہ طرز کی اسائنمنٹ بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس پر میں کلک کروں گا
تو یہ دیکھیں اس طرح کا پیج ہوگا. یہاں پر بھی وہی چیز ہے، کب اوپن ہے اور کب مثال کے طور پہ اینڈ ہوگی. اچھا اس کے بعد یہاں پہ ساری معلومات ہیں. اچھا کتنے دن مطلب اس کے جو ہے نا وہ ریمیننگ ہے، ٹائم ریمیننگ کتنے دن ہے وغیرہ وغیرہ. تو میں اس کو حل کرتا ہوں. تو یہ بٹن ہے ایڈ سبمیشن کا، اس پر میں کلک کروں گا تو سوال جو ہیں یہاں پر بھی دیے جا سکتے ہیں، یا اسی طرح یہاں پر بھی آپ کو ایک فائل نظر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے، تو میں نے ایڈ نہیں کی. یہاں پر بھی ایک اسی طرح کا بلاگ سیکشن ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ کو فائل نظر آئے گی. آپ نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہوگا. ڈاؤن لوڈ کر کے آپ چاہیں تو ٹیکسٹ میں لکھ سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے پاس کسی پیپر پہ لکھ کے اس کی پکچر لگا کے آپ پوسٹ کر سکتے ہیں، اور چاہیں تو ورڈ فائل ہے یا ان پیج ہے یا PDF ہے، اس کو بھی آپ اس میں لکھ کے تو اس کو بھی ساتھ میں اٹیچ یہاں کر سکتے ہیں، اور پھر آپ نے سیو چینج پہ کلک کر دینا ہے. تو اس طریقے سے آپ کی جو اسائنمنٹ ہوگی جو ہوگی انشائیہ طرز کی، وہ یہاں پہ سبمیشن ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری اس حوالے سے جتنی چیزیں تھیں، مطلب جو ایک اسٹوڈنٹ کو جتنی آپشن سے جتنی چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے یا ان کو علم ہونا چاہیے، تو وہ ساری کی ساری اس ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں. تو امید ہے انشاءاللہ اس ویڈیو کے بعد LMS کا جو استعمال ہے، یعنی اس کا کیسے استعمال کرنا ہے، لیکچر کیسے لینے ہیں، کورس سے متعلق معلومات، کتابیں وغیرہ کیسے حاصل کرنی ہیں، کوئی اعلان لگتا ہے تو کیسے، اسی طرح پروفائل میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو کیسے، اسائنمنٹ جو مروزی طرز کی ہو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اور اسی طرح جو اسائنمنٹ انشائیہ طرز کی ہو اس کو کیسے حل کرنا ہے، اسی طرح پیپر وغیرہ کیسے حل کرنے ہیں. تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ مکمل جو ہے وہ معلومات انشاءاللہ مل جائیں گی. اگر پھر بھی کوئی بھی مسئلہ ہو تو ہم سے رابطہ کیا جا سکتا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.